دلبر کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن سرکار کی آمد مرحبا آپ ایکسپریس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اور مختلف شخصیات ابھی ہم سے گفتگو کرتی رہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے نعت خواہ حضرات یہاں تشریف فرمائے، آپ ان سے نعتیں سن رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت کسی کا کلام ہے، کلام قمر سلیمانی صاحب کا، اور اس کے اشعار میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بڑے اچھے لگے اشعار بھی۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے گرتے گرتے سنبھل گیا۔ بھائی خیال حضرت جب آ گیا ہے، یعنی اگر آپ اس کو تصور میں کریں کہ آپ کی پوری زندگی کا مقصد اس میں مل جائے گا کہ آپ گرتے گرتے سنبھل جائیں۔ بھائی ایک دفعہ محمد کے بارے میں سوچیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سرکار کے بارے میں سوچ لیں، گرتے گرتے سنبھل جائیں گے آپ۔ کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں۔ واہ واہ بھائی، واہ بھائی، واہ، نکل گیا ہوں، نکل گیا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو۔ یہ حاصل شعر ہے، حاصل کلام ہے، حاصل کلام ہے کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ لباس ہستی بدل گیا، لباس سے ہستی بدل بھائی منتقل ہونے کو کیا خوبصورت بیان کیا، ہمارے یہاں انتقال کہا جاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں انتقال ہو گیا، ارے تو بڑی خوبصورت اصطلاح ہے کہ انتقال ہو گیا، یعنی آپ منتقل ہو گئے، آپ منتقل ہو گئے، یعنی کتنی آپ اس میں۔ ہمارے یہاں جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات، شام کو جھاڑو نہیں دیتے، بھائی عصر اور مغرب کے درمیان عورتیں جھاڑو نہیں دیتی، بھئی یہ کیا ٹوٹکا ہے؟ بھئی اس لیے نہیں دیتے، عصر اور مغرب کے درمیان ام جمیل کچرا جمع کر کے رسول اللہ پہ پھینکا کرتی تھی، دیکھیں یہ اس لیے بزرگوں نے روکا ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ تھی۔ اور تم ایک دن رسول کا میلاد نہیں منانے دیتے، بزرگ تو روز شام کو رسول کی تعظیم میں گھر کی عورتوں کو تلقین کیا کرتے تھے۔ بھائی واہ 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 واہ، دیکھیں کیا یہ بھائی واہ واہ، بھئی گھر کی عورتوں کو یہ روز میلاد تھا، یہ روز میلاد تھا، یہ روز ذکر رسول کے لیے کیا چاہیے؟ بھئی کوئی بہانہ چاہیے، بھئی کوئی میلاد بھی تو بہانہ ہے، بے شک بے شک، میلاد بہانہ ہے، قرآن بھی بہانہ ہے جو تپائی پہ رکھ کے لوگوں نے بیٹھا ہوئے، اٹھاتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں بھول کر اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب، مغرب کے مے قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہیں امت رسول کی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو آپ تپائی پہ رکھا ہوا قرآن اٹھاتے نہیں، یہ بھی بہانہ ہے رسول کے ذکر کا۔ اب شام کی جھاڑو کا کچرا نہ پھینکیں یا شام کو جھاڑو نہ دیں، کیوں؟ رسول کے ذکر کا بہانہ ہے۔ لوجک آج سمجھ آئی، یاد بات سمجھ میں آئی؟ ام جمیل جمع کرتی تھی اور سارا کچرا شام کو پھینک دیا کرتی، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، یہ شان میری، یہ میری قسمت، آہا خوشا محبت زہے عقیدت، سبحان اللہ، شان میری، یہ میری قسمت، خوشا محبت زہے حقیقت، زباں پہ آتے ہی نام نامی، ادب کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں۔ جو بات ہو رہی تھی، واہ واہ ادب کے واہ، سانچے میں ڈل گیا، کیا نام آیا اور بس ادب کے ساتھ۔ ادھر نام آیا، ادھر سر جھک گیا، ہائے ہائے ہائے، ادھر محمد، ادھر سر جھک گیا۔ اور پھر کہا یہ فیض حنان ابن ثابت برنگ نعت رسول اکرم، قمر میں شعر و سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادب کے موتی اگل گیا، بھائی واہ واہ۔ فاخر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان کی ایک معروف آواز، گو کہ یہ آواز وہ ہے جس کو آپ سنتے ہیں کہ یہ نغمے گا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، لیکن ہم سے ہمارے فاخر کے بارے میں کوئی پوچھے کہ فاخر کے دل میں کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ فاخر نے جب حج کیا، حج کے موقع پہ کئی مرتبہ پوچھا کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، عمرے کے موقع پر، اور پھر آج پورا پاکستان جب کہتا ہے انڈیا جا جا، کشمیر سے نکل جا، یہ فاخر کا گایا ہے۔ فاخر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم فاخر۔
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسے آپ کو ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو, عید میلاد النبی مبارک. سر آپ کو بھی سر, سرکار دو عالم کی آمد مبارک سر. بہت بہت. کیا کہیں گے آج کے اس موقع پر, کیا پیغام دیں گے؟ سر میں تو بس ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جنت کنفرم کرنی ہے, اگر آپ نے دین اور دنیا دونوں کنفرم کرنے ہیں, تو اسوہ حسنہ سیرت النبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر آپ عمل کریں. یہی جواب ہے ملعون میکرون کے خلاف ہمارا. جو لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی یہی جواب ہے, بجائے اس کے کہ ہم اشتعال کریں, بجائے اس کے کہ ہم تشدد کریں, کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. ہم ان کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہیں, سیرت النبی کے ساتھ سانچے میں میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین جواب فاخر بھائی, سب سے بہترین جواب ہی یہی ہے کہ رسول کی سیرت پر عمل پیرا ہو کے دکھایا جائے, نبی کے راستے پر چل کر دکھایا جائے, رسول نے جس طرح کیا وہ کر کے دکھایا جائے. اس سے بہترین جواب ہی نہیں ہو سکتا کوئی. اس سے بڑی چپیڑ ہی کوئی نہیں ہے ان کے منہ پہ سر. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. بہت بہت شکریہ فاخر بھائی, بہت شکریہ. بڑا پورا ایک سمو دیا کہ بھئی مطلب رسول سے کب تک پہچانے جاؤ گے, رسول سے کب تک پہچانے جاؤ گے. ہاں مرتے دم تک پہچانے جاؤ گے. رسول سے کب تک پہچانے جاؤ گے؟ ہاں مرتے دم تک پہچانے جاؤ گے, مگر کبھی ایسا موقع بھی تو دو کہ رسول کہے کہ میرا امتی آ رہا ہے. کبھی ایسا موقع بھی میں کہوں غلام ہو آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. مطلب کبھی ایسا موقع بھی تو, ورنہ کب تک. ہاں مرتے دم تک پہچانے جاؤ گے. ہاں لاش بھی تمہاری, یعنی جب تم قبر میں اتار دیے جاؤ گے تب بھی جب تم سے پوچھا جائے گا من ربو کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا, یا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تب بھی تم نے کہنا وہی ہے جو تم نے کہنا ہے. لیکن کب تک اپنے نبی کو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیتے رہو گے کہ انہی کی پہلے آنسو تو کب دیے, سب سے پہلے آنسو کب دیے؟ بھائی ہم ایک نعت پڑھتے ہیں, آپ بھی بڑے 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 دل سے پڑھتے ہیں کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. تو ہم نے رسول کو سب سے پہلے آنسو کب دیے؟ ہم نے رسول کو سب سے پہلے آنسو کب دیے؟ اب یاد کریں آپ. ہم نے رسول کو سب سے پہلے آنسو دیے تھے حنین کے موقع پر. حنین کے موقع پہ دیے تھے. حنین کے موقع پہ جب لوگ جا رہے تھے چھوڑ کے, آپ نے کہا میں ابن عبداللہ, میں عبد المطلب کا بیٹا, لوگ واپس پلٹ کر آئے. ہم نے رسول کو خندق کے موقع پر بھی آنسو دیے. ہاں بہت مشکل تھی وہ جنگ جیتنا. ابھی قاری خلرمان جاوید صاحب ایسا ٹیلی فون لائن ہوگا, آپ پوچھ لیجئے گا, جنگ خندق جیتنا آسان کام نہیں تھا. حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے, ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے, آئیے بنو قریظہ کی مسجد میں چلتے ہیں. پھر وہاں پر بنو قریظہ قبیلوں کا محاصرہ ہوا, پھر ایک بہت بڑی طویل داستان ہے. پھر استوان ابو لبابہ کا ذکر آتا ہے, اور ابو لبابہ کا مقام, ان کی عظمت, ان کی اہمیت. تو ہم نے نبی, اور پھر اس کے بعد ہم نے کب غم دیا؟ ہم نے غم دیا, نبی کریم نے ہمیں جن جن کاموں سے روکا ہم نے وہی کام کیے. ہم نے وہی کام کیے. ہمیں شرک سے روکا, ہم شرک نہیں کرتے. رسول نے فرمایا کہ مجھے میری امت سے, مجھے شرک کا خوف نہیں ہے, لیکن دنیا پرستی کا خوف ہے. دنیا پرستی بھی ایک طرح سے شرک ہے. اگر دنیا کو, دنیا کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے تو شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت, خواہش نفس کو الہ بنا لیا, خواہش نفس کو الہ بنا لی. اب پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک پر اپنی آواز بلند کرنی شروع کی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, رسول کی آواز پر آواز بلند نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. وہ تم ہو کون نہیں مانتے؟ کون ہو تم لوگ جو نہیں مانتے؟ کون ہو تم؟ اللہ اللہ, کون ہو تم کہ تم حدیث نہیں مانتے؟ ماننی پڑے گی تم کو حدیث. پھر ہم نے یہاں تکلیف دی, پھر ہم نے میدان کربلا میں دی, پھر ہم نے صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم میں دی, پھر ہم نے صحابیات کے ساتھ, پھر واقع ہررا کا کہاں کہاں ہم نے. اب کم از کم ایسا موقع, کائنات ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے کہ جہاں پر آج سب لوگوں کو احتساب کرنے کی ضرورت ہے. یہ دن دین نہیں ہے, مگر یہ دن ہے. دین نہیں ہے, دین نہیں ہے, یہ دن ہے. دین میں یہ دن نہیں ہے, لیکن دین اس دن کی وجہ سے. آئے ہائے 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 بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. دین میں یہ دن نہیں ہے, خدا کی قسم, دین میں یہ دن نہیں ہے, لیکن دین اس دن کی وجہ سے ہے بھائی. واہ 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 واہ. تو اب اس دن کی وجہ سے اگر دین ہے
تو پھر اس دین کو بچا لو, اس کی کچھ حرمت اور عزت کا خیال کر لو. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب میں نے آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کی ہے. جی اللہ عزت دے آپ کو, بہت شکریہ. بس آپ کی گفتگو سننے کے لیے سب بےتاب ہیں. ماشاء اللہ. جی حکم میرے لیے کیا حکم بس ہے؟ یہ قاری صاحب بس یہ تھا کہ اب ہم لوگ یہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے عشق رسول کا, عشق مصطفیٰ کا, لیکن ہم عملی طور پر اگر دیکھیں قاری صاحب تو اس سے بہت دور نظر آتے ہیں. بچیاں چھوٹی 5-5 سال کی بچیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں, موٹر وے پر ایک عورت کی عزت لٹ جاتی ہے, ناپ تول میں کمی ہے, ماسک بیچ رہے ہیں تو مہنگے بیچ رہے ہیں, جان بچانے والی ادویات نہیں دے رہے, لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. محبت کس بات کی پھر؟ صحیح بات ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں نے تھوڑا سا حصہ اس کا سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن باتوں سے منع کیا, ہم بلکہ ڈھونڈتے ہی وہی بات ہیں کام کو کرنے کے لیے. جن جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا, اور ان باتوں سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن باتوں کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے, اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک ڈاکٹر اگر ہمیں منع کرتا ہے کہ قاری صاحب آپ کے لیے جو ہے یہ جو میٹھا ہے یا مٹھائی ہے یہ زہر ہے, ہم ساری زندگی پھیکی چائے پہ گزارا کرتے ہیں اور اس میٹھی چائے کے قریب نہیں جاتے, چونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ میری زندگی کے لیے خطرہ ہے. اور اللہ کے حبیب نے, امام الانبیاء نے, جس جیسا دنیا میں کوئی سچا ہی نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے, یہ برائی کرو گے, یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا. اور تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اللہ جنت دے گا. بلکہ بعض موقعوں پر آپ نے فرمایا جو یہ کام کرے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے عین بیچ میں گھر دے گا. آج مسلمان آپس میں لڑتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کسی شخص کا کوئی حق بنتا ہو اور وہ صرف لڑائی جھگڑنے سے بچنے کے لیے کہ بھی میں اگر حق مانگوں گا تو یہ لڑیں گے, حق میرا ہے, دنیا کو بھی پتا ہے, لیکن وہ لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کا جو صدر مقام ہے, جنت کے بالکل سینٹر میں اس کو گھر دلاؤں گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو ہمارے لیے فرمائی ہیں. قطع کلامی کی معذرت, آج تو یہاں تک ہونے لگا ہے, اب جب آپ گفتگو فرما ہی رہے, آج تو یہاں تک ہونے لگا ہے لوگ جنت کا, جہنم کا اور آخرت کا مذاق تک اڑاتے ہیں اور کھل کر اڑاتے ہیں, اور ہم چپ چاپ سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آخرت واخرت کیا, کون سی آخرت, بس دنیا میں ہی ختم ہو جانا ہے. معاذ اللہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں. فرمائیے. جی وہ جیسے بابر, اصل میں یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جیسے وہ بابر کہا کرتے تھے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, کہ بس دنیا ہے جو کچھ عیش کرنا ہے کر لو, یہ پھر دنیا کس نے دیکھی ہے, دوبارہ پھر کون سا جہان ہے. اللہ کے حبیب نے مکے میں پورے 13 سال یا تو توحید پہ لگا دیے یا عقیدہ آخرت پر لگا دیے. ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبرستان سے کئی 100 سال پرانی ہڈی لے کر کے آیا اور اس نے انگلیاں مسلی اور وہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگی, اور ابو سفیان نے سوال کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم, آپ بتاؤ کہ اس ہڈی کو بھلا کون زندہ کرے گا جو بالکل ریت اور راکھ بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب کو بولو کہ اس کو جواب دو, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اسے وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا. تو جب پہلی مرتبہ تو تمہارا وجود نہیں تھا, تمہارا نقشہ نہیں تھا, تمہارا خاکہ نہیں تھا, اور اس وقت اس ذات نے بنایا, تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کی راہ چھوڑ دیں گے, جب اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں گے, جب اللہ کے آگے گڑگڑانا چھوڑ دیں گے,
جو دینے والا ہے, جو عطا کرنے والا ہے, اسی کی راہ چھوڑ دیں گے جبھی تو بھٹکیں گے. ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے 100% بجا فرمایا. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ یہ بات بھی ضرور کیجئے, جس طرح کہ آپ کی بالکل عادت ہے کہ جو کرنٹ ایشو ہوتے ہیں آپ اس پہ ضرور گفتگو فرماتے ہیں. جس طرح ماشاءاللہ اس سے پہلے پروگراموں میں ہم اسکول پر ایک حملہ ہوا تھا اور آپ نے ایک آواز اٹھائی تھی اور بڑی پشاور میں بڑا ظلم ہے, بڑا ظلم ہے پشاور میں. حدیث پڑھتے ہوئے بچوں, حدیث پڑھ رہے تھے وہ بچے, معصوم بچے تھے, حدیث پڑھ رہے تھے, حدیث پڑھتے ہوئے بچوں کو مارا گیا ہے, ان کو شہید کیا گیا ہے. یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ربیع الاول کے مہینے میں وہ حدیث پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے. جی, اس بات کو بالکل ڈاکٹر صاحب آپ میڈیا پہ اٹھائیں کہ اسکول کے بچوں میں اور مدرسے کے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بالکل فرق نہیں, بالکل بچے بچے ہوتے ہیں اور وہ پھول ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات, بالکل. بہت شکریہ, بہت شکریہ قاری خیررحمان جان, بالکل صحیح فرمایا قاری صاحب نے. چاہے بچے اسکول کے ہوں, چاہے وہ آرمی پبلک اسکول کا بچہ ہو یا وہ مدرسے کا بچہ ہو. آرمی پبلک اسکول کا بچہ بھی اسکول میں جب جاتا ہے تو جانے کے بعد قومی ترانہ اور قرآن کی آیتیں سنتا ہے, اور یہ مدرسے کے بچے تو حدیث پڑھ رہے تھے. حدیث پڑھتے پڑھتے پشاور کے اس مدرسے کے بچوں کو شہید کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو اب درجات ان کے بلند کرے. میں جنت کی کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں. یہ تو حدیث پڑھتے پڑھتے چلے گئے, اللہ بہتر جانے ان کا مقام کیا ہے. میں تو ان کے درجات کی بلندی کی دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ان بچوں کے ماں باپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور سب کی موت اگر ہو تو ایسی موت ہو کہ حدیث پڑھتے پڑھتے, حدیث سنتے سنتے, اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہم اس دنیا سے جائیں. معین عالم کریم سے حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, مرحبا آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, مرحبا مرحبا. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. یہ کون بن کے قرار آیا, یہ کون جانے بہار آیا, یہ کون جانے بہار آیا. پھولوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے, کلی کلی میں شگو
جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحتیں دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحتیں دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحتیں دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، مہربانی حضور کی ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، خدا کے لیے کیا مشکل تھا، خدا کے لیے کیا مشکل تھا اور کیا مشکل ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی کلمہ بنتا، لیکن وہ جدا نہیں کرنا چاہتا محمد کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا ہے، نبی ہے، حالانکہ بات ایک ہی ہو رہی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ختم بات۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا
خدا نہیں، وہ خدا نہیں خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ واہ واہ بھائی وہی آ رہا ہے۔ نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، نہ مانگو دنیا کے تم خزینے، بھائی واہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے بہت ہیں، پہلے کہہ دیا کیا تھا، کہہ رہے ہیں؟ سب کو سمجھنا چاہیے، واہ واہ، ہر نیازی کو واہ سمجھنا واہ واہ واہ۔ چاہیے۔ نہ مانگو دنیا کہ تم کہ خزینے، تم خزینے، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے ہائے 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 ہائے، نبی کے در کی گداگری ہے، کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری۔ وقفے کی طرف پڑھ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا نیازی صاحب کمال کہہ گئے، آپ کمال کہہ گئے۔ میں نیازی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو نعت خواہ ہیں، جو نعت گو ہیں، جو اب اس دنیا میں، عبدالستار خان نیازی صاحب کمال کہہ گئے آپ کہ مدینے کی گداگری تو سب کچھ ہے اور اس کی سوا کیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو عزت اس کے کردار کی وجہ سے دو، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہیں۔ عورت کو عزت کردار کی وجہ سے نہیں ملی، عورت کو عزت اس کے جینڈر کی وجہ سے ملی ہے، اس کی صنف کی وجہ سے ملی ہے۔ بچی جب زندہ دفن ہو رہی تھی تو کیا پتا تھا کردار کیا ہوگا؟ بچی جب زندہ دفن ہو رہی تھی تو کیا پتا تھا کردار کیا ہوگا؟ رسول نے صنف کو زندہ ہونے سے بچایا ہے، کردار کو زندہ ہونے سے نہیں بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کردار تو انسان خود نکھارتا ہے، خود سنوارتا ہے، کردار کا مختار انسان ہے، صنف کا مختار پروردگار ہے۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ کردار کا مختار بھی پروردگار، لیکن کردار پر تجھے اختیار ہے، اختیار ہے۔ صنف پر تجھے اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے عورتوں کی عزت کرو کیونکہ صنف پر تمہیں اختیار نہیں ہے، عورتوں کی پاسبانی کرو۔ اور فرما دیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اے اللہ میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں، تجھ کو گواہ کرتا ہوں، تجھ کو گواہ کرتا ہوں، اور اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ہم اسی معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم عیب الزام لگانے میں، ہم تہمت لگانے میں، ہم اتہام پرستی میں، ہم خواتین، ہمارے معاشرے میں 52-53% حصہ خواتین کا ہے۔ آج آپ کو سجا سنوار کے آپ کی ماں نے بھیجا ہے، آپ کی بیگم، آپ کی ماں آپ کی زندگی میں شامل ہے، میری بیگم میری ماں میری زندگی میں شامل ہے، آپ کی ماں، آپ کی ماں، یہ ماں نکال دو تو دنیا میں بچتا کیا ہے؟ ماں میں کیا ہے؟ ماں میں نون غنہ ہے، نقطہ نہیں ہے، اللہ میں نقطہ نہیں ہے، محمد میں نقطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے اس لیے تعبیر کیا کہ ماں میں نقطہ ہی نہیں ہے، بے عیب ہے ماں۔ ماں کا جو نون غنہ ہے وہ ایک پیٹ کی طرح کھلا ہوا ہے، ایک پیٹ ہے نا، ایک شکم ہے جس کے اندر وہ آپ کو رکھتی ہے۔ کبھی ماں لکھ کر دیکھو، کبھی ماں لکھو اور اس کے آگے نون غنہ بناؤ، ایسا لگے گا تم اپنے واپس ماں کی پیٹ پہ چلے گئے۔ اور اس کی وسعت، اس محبت کو اگر تم محسوس کرو، اس محبت کو محسوس کرو تو واپس اپنی ماں کی پیٹ پہ چلے، تمہاری آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جائیں گے، تم خود بخود محبت کی ایک مالا پروتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایک خاتون، ان کی عزت اس لحاظ سے بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے جہاں پر اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کیا وہیں اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ انسان شعبے لے کر پیدا نہیں ہوتا، ہم یہاں لوگوں کو عزت دینے بیٹھے ہیں، ہم یہاں لوگوں کی عزتیں اچھالنے نہیں بیٹھے،
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دینا سکھایا ہے. بے شک بے شک. تو آج ہمارے ساتھ جو خاتون ہیں انہوں نے اپنے گھر کے لیے اپنے گھر کی ساری گھر کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے نکلتی کام کے لیے. بڑا مشکل ہوتا ہے معین عالم کریمی صاحب کہ جو خاتون گھر سے نکلے اور وہ مردوں کے معاشرے میں نکلے اور کام کرے. ہمارے ساتھ اداکارہ ریشم موجود ہیں اور وہ کچھ بات کرنا چاہیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریشم کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کی باتیں سن رہی تھی اور آپ نے ماں کا ذکر کیا, ماں کی عزت کا ذکر کیا, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ماں بننا جو ہے دیکھیں جنت کو پیروں کو تلے کھینچ لانا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ کسی نے اندیکھا رب دیکھنا ہو نا تو وہ اپنی ماں دیکھے, کیونکہ اللہ میرے پروردگار نے میرے رب العزت نے اپنے پیار کی جو مثال ہے وہ ایک ماں کے ساتھ دی ہے. انہوں نے کسی کے ساتھ اپنے پیار کی مثال کسی کے ساتھ نہیں, صرف ماں کے ساتھ دی ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. اور میں اپنی اس گنہگار زبان سے کیا بولوں آقا کے لیے. بھئی آپ تو بی بی پاک دامن جاتی رہتی ہیں, آپ تو ذکر و مجالس میں مصروف بھی رہتی ہیں, ذکر بھی کرتی رہتی ہیں. مجھے تو آپ کے شب و روز پتہ ہے, مجھے تو آپ کا عشق پتہ ہے. تو اسی عشق کو سہارا بناتے ہوئے کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کیجئے, کچھ ان کی بارگاہ میں عرض کیجئے. وہ تو ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں, ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں پر سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے عامر صاحب کہ ہم ان کی امتیوں میں سے ہیں. اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. بے شک بے شک. اور پچھلے 10 دن سے ان کی کیونکہ آقا کی آمد ہے, ان کی ولادت جو ہے وہ ہے, لیکن پچھلے 10 دن سے روز جو ہے کھانے پک رہے ہیں, ان کی نظر نیاز چل رہی ہے. اور میں اپنے ہاتھ سے ان کی نظر نیاز بناتی ہوں اور ہاسپٹل میں بھیجتی ہوں. میری بہن بانٹ کر آتی ہیں. اور اس سے بڑی خوش قسمتی میں کیا سمجھوں کہ میں اللہ کا کرم ہے کہ میں 400-500 بندے کی نیاز اب خود بنا لیتی ہوں. میری پچھلے 5-6 سال سے خواہش تھی کہ یا اللہ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز اپنے ہاتھوں سے بناؤں, میں پاکستان پاک کے گھرانے کی نیاز بناؤں تو میں اپنے ہاتھوں سے بنواؤں. پہلے میں نیاز بنواتی تھی, باہر سے بنوا لی اور دے دی. اچھا آپ کو پتہ ہے ریشم, یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ نیاز نظر سب بنتا اللہ کے ہی نام کا ہے, سب کچھ اللہ کے نام کا ہوتا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ اور محبت ہے کہ ہم بناتے سب اللہ کے نام پر ہے, لیکن کھلاتے فقیروں کو جب ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے حق میں بھی دعا کر دیجیے گا. تو یہ تو ہمارا ایک عقیدہ اور محبت ہے, ہوتا سب کچھ خدا کے لیے. بے شک بے شک. تو اس بار آپ نے کیا اب ماشاءاللہ آج 12 ربیع الاول ہے, آج گھر میں شیرنی پکی, آج کیا پکا؟ کیونکہ دیکھیں آج کے دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب گھر میں مہمان بھی آتے ہیں. پہلے تو اب بڑا اہتمام ہوتا تھا, پہلے تو آپ تو دنیا ایسی سکڑتی جا رہی ہے اور سمٹتی جا رہی ہے کووڈ کی وجہ سے کہ کورونا ہے تو پریشانیاں ہیں, تھوڑا ماسک لگانے کی بھی بڑی اور بہت ضرورت ہے. سب لوگوں سے میں کہوں گا کہ بہت زیادہ احتیاط کریں. لیکن آپ نے آج شیرنی میں کیا پکایا؟ میں نے زیادہ مقدار میں بنائی ہیں سوئیاں, جس میں میں نے بادام, میوہ اور الائچیاں ڈال کے اچھا مطلب ڈھیر سارا دودھ ڈال کے بنائی اور بہت مزے کی وہ بنی ہیں. اور وہ میں نے ہاسپٹل میں بھجوائی. ایمرجنسی کے باہر جو گاؤں سے اکثر لوگ آئے ہوتے ہیں نا, جو پیشنٹ کے ساتھ لوائکین آئے ہوتے ہیں, تو وہ آسانی سے بچ جاتی ہے اور وہ لوگ کھا لیتے ہیں. چلو میرے لیے بھی تھوڑی سی بچا کے رکھنا. یہ سیلانی لاہور سے گزرا, ابھی اسلام آباد آتے ہوئے ابھی جانا ہے مجھے اسلام آباد, اگر یہ سیلانی لاہور سے گزرا تو رسول کی محبت میں جو آپ نے اللہ کے نام پر سوئیاں بنائی ہیں وہ بھی میں کھاتا ہوا چلا جاؤں گا. آپ ضرور تشریف لائیں. میں آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیاز ہے اللہ کے لیے میں نے دی ہے تو آپ ضرور کھا کے جائیں. بہت شکریہ, بڑی عنایت, بہت شکریہ ریشم آپ کا, بڑی محبت آپ کی. دیکھیے لوگوں کو جوڑنا ہمارا کام ہے, محبت کی, پیار کی بات کرنا. اور اب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, دل بر کی آمد مرحبا.